اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ حین ترک و تسجد السلام علیکہ حین تحلل و تکبر۔ ایام ولادت باسعادت منجی بشریت یوسف زہرا، وہ کہ جس کے وجود سے اس کائنات کا وجود ہے، امام مہدی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایام ولادت باسعادت ہیں امام زمان کے، تو فجر میڈیا کی طرف سے مختلف پوڈ کاسٹ جو ہے اس حوالے سے آپ ناظرین ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اسی سلسلے کی آج ایک پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا سب سے پہلے تعارف کرواتے چلیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذیشان حیدر صاحب، اور دوسری جانب موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ظاہر عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں بزرگان کی خدمت میں سب سے پہلے تو ایام ولادت باسعادت امام زمان جو ایام چل رہے ہیں تبریک عرض کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لے کر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ تمام حضرات کو امام زمانہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میں بھی اپنے تائیں جو ہے آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، اور خود ائمہ علیہم السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ خدا انشاءاللہ سب کی زندگی کو بابرکت بنائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جو سوالات آج کی اس پوڈ کاسٹ میں پوچھے جائیں گے یہ وہ سوالات ہیں کہ جو آپ مومنین کے اذہان میں ہوتے ہیں اور آپ مومنین کی ہی جانب سے ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور انہی سوالات کے پیش نظر ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں ان دو جو شخصیات کو مدعو کیا ہے، یہ متخصص ہیں، یعنی ان دو شخصیات کا کام ہے عقائد میں، کلام میں اور مہدویت کے حوالے سے جو ہے یہ دونوں شخصیات بہت زیادہ تحقیق رکھتی ہیں۔ اب یہ جو سوالات آپ کے اذہان میں ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، میں فقط ابتدائیہ کے طور پر وہ کچھ سوالات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ایک ایک کر کے ان کے جوابات دونوں علماء کرام سے لیں گے۔ مثلا بسا اوقات جیسے بھی امام زمان کی ولادت کے ایام آتے ہیں تو چونکہ جیسے کوئی مناسبت آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ مثلا ایک سوال یہ آئے گا کہ آیا امام زمان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، چونکہ امام کی ولادت سے لے کر اب تک چونکہ امام پردہ غیبت میں ہیں تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس قدر وقت گزر چکا ہے، آیا امام نے شادی کی نہیں کی، اگر کی تو ان کی اولاد ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کہاں ہے۔ اسی طرح سے مختلف سوالات، شب برات آتی ہے، شب برات کی آیا کوئی خاصیت ہے، اور مردوں کے حوالے سے جو نظر کا ایک سلسلہ رہتا ہے، اور مرحومین کا عرفہ جو بیان کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آیا امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے یا نہیں ہے، امام زمانہ سے لوگوں نے ملاقات کی ہے یا نہیں کی، اور اگر کرنا چاہیں تو کیسے کریں، رابطہ نمبر کیا ہے امام کا، اور یہ وہ سوالات ہیں کہ جو آپ کے ذہنوں کو بہت زیادہ انگیج کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ حتماً ملاحظہ کیجیے گا، یہ سوالات ہم علماء کرام کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر مفصل اور مدلل جوابات علماء کرام سے لیں گے۔ سب سے پہلے قبلہ آپ کی جانب آتے ہیں، جیسے ہی 15 شعبان کا دن آتا ہے تو ایک چیز بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ مردوں کی نظر اور مرحومین کا عرفہ اور شب برات پٹاخے جلانا، یعنی یہ چیز، یعنی امام زمانہ کی ولادت سے صرف نظر کرتے ہوئے ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ آیا ان چیزوں کی خود اس دن کی مناسبت سے کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آپ کا جو سوال ہے امام کی ولادت سے متعلق، یہ دنیا میں ہر قوم جو امام زمانہ کو اپنا امام مانتی ہے وہ مناتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا تعلق کلچر سے بھی ہے، اور جو فرہنگ جس ملک کے اندر ہے، جس سماج و معاشرے میں، اس حساب سے انسان امام کی آمد کا جشن مناتا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں بھی ایک ماحول بنا ہوتا ہے، مثلا محفلیں ہوتی ہیں، جشن ہوتے ہیں، اشعار پڑھے جاتے ہیں، آتش بازی بجائی چھڑائی جاتی ہے، اور اس طرح کی چیز۔ اسی میں سے ایک چیز ہے وہ عرفہ کا عنوان دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس خوشی کے موقع پہ اپنے مردوں کو یاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ہر خوشی کے موقع پہ ہمارے کیا جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے مرحومین کو یاد کیا جاتا ہے، بعض لوگ مجلسیں کرواتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کے کہ دین نے ہم سے یہ بات کہی ہے کہ ہم
15 شعبان یا 13 شعبان یا 14 شعبان کو عرفہ منائیں. بعض موقع پہ تو دیکھا گیا ہے کہ کسی کی موت اگر مثال کے طور پہ رجب کے آخری ہفتے میں ہوئی ہے صحیح. تو وہ 40واں بھی وہ 15 شعبان سے پہلے کر لیتے ہیں کہ ہم کو عرفہ کرنا ہے. اچھا. حقیقت میں عرفے کا جو تعلق ہے اور جو تصور جو کانسیپٹ ہے اگر آپ دیکھیں دین میں تو وہ 9 ذی الحج ہے ہوں. کہ جب دعائے جی عرفہ بالکل پڑھی ایسے ہی. جاتی ہے، حاجی دعائے عرفہ پڑھتے ہیں ہوں. یا امام حسین کی زیارت ہے وہ عرفہ. لیکن جو ہم نے اپنے معاشرے میں عرفہ بنایا اس کی دینی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک کلچر ہے. ہوں. اگر کوئی اس کو کلچر سمجھ کے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا ہم نے گناہ کیا، یا ایک آدمی اپنے مرحوم کی فاتحہ نہیں دلاتا اس دن تو دین اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے. بدعت کا عنوان نہیں آئے گا اس پہ؟ بدعت کا عنوان اس وقت ہوگا کہ جب انسان یہ سمجھ کے اس کام کو کرے کہ یہ چیز دین نے ہمارے لیے واجب قرار دی ہے. لازم یعنی قرار جو چیز دین میں نہ ہو اس کو دین سمجھ کے کرنا یہ بدعت ہے. اگرچہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کے یہ کام ہوتے ہیں بعض وقت تو اصلاً متوجہ نہیں ہوتا انسان، چونکہ 10 لوگوں نے کیا ہے تو 11واں آدمی بھی کر رہا ہے، چونکہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا اب بہت چھوٹی ہو گئی ہے، سب کو ایک دوسرے کے کلچر کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے کلچر کو بڑا صاف و ستھرا رکھنا ہے. میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے ناظرین سے کہ میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مردوں کو بھول جائیے، آپ 15 شعبان کو نظر نہ دلوائیے یا 14 شعبان کو، لیکن جو عرفے کا عنوان ہے وہ عنوان دین نے اس تاریخ میں لا کے نہیں رکھا. صحیح. بہت یہ زبردست. اس میں ایک نقطہ میں ایڈ کروں گا، ایک اچھا نقطہ آپ نے بھی پوچھا اور انہوں نے بہترین جواب دیا. بعض اوقات چیزیں رسومات سے شروع ہوتی ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر دین بن جاتی ہیں. ہماری جو یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی توجہ دلانی ہے کہ اگر آپ کے آباء و اجداد کی رسم ہے تو رسم ہی رکھیں اس کو پھر یہ نہ کہیں کہ اگر یہ رسم نہ منائی گئی تو یعنی دین کا ایک کام انجام نہیں دیا. یعنی اس طرح کی جو پھر وہ کیا ہو جائے گا، جس طرح انہوں نے تعریف کی ہے بدعت کے حوالے سے اور آپ نے سوال کیا، وہ فٹ آ جائے گا پھر اس پہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ رسومات جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ تو دین کا حصہ ہیں، دین نے جو ہے اس کی تاکید کی ہے لہٰذا ہمیں انجام دینی چاہیے، تو پھر وہ بدعت کے زمرے میں آ جائے گی چونکہ دین نے تو کہا ہی نہیں ہے. تو یہ تذکرہ کرنا جو ہے نہایت ضروری تھا، اور یہ ضروری بھی ہے کہ اگر اس قسم کی رسومات کسی دینی یعنی لیبل کے ساتھ انجام پا رہی ہوں تو وہاں پر یہ تذکرہ ہونا چاہیے کہ ایک تو انجام دینا چاہتے ہیں دیں بے شک، لیکن اپنی رسومات سمجھ کے، دین کا لیبل جو ہے اس پہ نہ لگے. نہیں، یہاں پہ چونکہ یہ سوال کرنے کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مومنین کو تھوڑا اس طرف بھی توجہ دلوائیں کہ یہ جو رسومات ہیں، شب برات، پٹاخے جلانا اور مردوں کی نظر اور مردوں کا عرفہ، یعنی یہ اس قدر پررنگ ہو کر اب معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں کہ اصل جو مناسبت ہے یعنی امام زمان کی ولادت، اس کے حوالے سے جو وظائف ہونے چاہیے، جو ذمہ داریاں ہونی چاہیے، وہ ادا کرنے کے بجائے انہی پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اسی لیے مولانا نے جو بات کہی کہ رسومات اگر رسومات کی حد تک ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے زندگی کا جز بن جاتے ہیں. وہ جو آپ نے عرض کیا کہ خود یہ نیمہ شعبان امام زمانہ کی ولادت سے پہلے بھی مقدس رہا ہے. بالکل. یعنی اس شب میں رسول اکرم، خود رسول کی زوجہ کا بیان ہے کہ نیمہ شعبان میں نے دیکھا کہ رسول اپنے بستر پہ نہیں ہیں، تو میں نے جا کے تلاش کیا، دیکھا رسول اکرم عبادت میں مصروف ہیں. بیان کیا کہ تمہیں پتہ نہیں آج کی شب کی کیا برکت ہے. تو یہ شب ایک طرح سے کہا جائے کہ شب قدر کی طرح ہے کہ جس میں بندہ اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اپنے امام سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. تو ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اس شب کو غنیمت سمجھیں اپنے اور خدا کے درمیان رابطے کے لیے، اپنے اور امام کے درمیان رابطے کے لیے. خوشی منانا ہر کسی کا حق ہے، لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا رابطہ، ہم اس طرح سے خوشی منائیں کہ رابطہ ہمارا بالکل منقطع ہو جائے، یا ہم خوشی میں اتنا انوالو ہو جائے کہ وہ جو اعمال بیان ہوئے ہیں شب نیمہ شعبان کے وہ ہم بھول جائیں. اصل وہ اعمال ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ توسل ہے کہ جو ہمیں اس شب میں کرنا ہے تاکہ ہم اپنے امام سے قریب ہو سکیں اور اپنے پروردگار سے قریب ہو سکیں. بہت شکریہ، آپ نے بہت بہترین وضاحت کی. اب ولادت، چونکہ ولادت کا دن ہو کسی امام کا بھی ہو، اب چونکہ ایام ولادت ہیں امام زمان کے، تو ایک بحث جو مومنین کے درمیان ہوتی ہے اور دست و گریباں تک لوگ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے عقائد پہ، نظریات پہ ہٹ کیا جاتا ہے، کہیں غالی کہا جاتا ہے، کہیں مکسر کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے امام کی ولادت کا لفظ استعمال کیا، آپ نے تو توہین کیا امام کی.
یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی ولادت نہیں ہوتی، ان کا نزول ہوتا ہے یا ظہور، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے استعمال کیے جاتے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ بیان کر دیں. دیکھیے یہ جو تصور ابھی نزول اور ظہور کا اور ولادت کے مقابلے میں بیان ہو رہا ہے، یہ اس کی بہت زیادہ زندگی نہیں ہے. یہ شاید 10-15 سال پہلے اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن جب سے یہ میڈیا نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور لوگ میڈیا پہ آئے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی نئی بات بیان کر دیں جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم تابع ہیں قرآن کے اور اہل بیت کے. یا ہم قرآن کی بات مانیں گے یا اہل بیت کی بات مانیں گے. اگر آپ قرآن اور اہل بیت کی احادیث کو اٹھا کے دیکھیں تو معصومین کے اس ولادت کے سلسلے میں، یعنی معصومین جو دنیا میں قدم رکھتے ہیں ظاہری طور پر، مادی طور پر، اس کے لیے نہ ظہور کا لفظ استعمال ہوا ہے نہ نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے. مفاتیح الجنان میں ماہ رجب کی جو دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا میں 2 اماموں کے لیے مولود کا لفظ استعمال ہوا ہے. خود ہم کیا کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں مولود کعبہ ہیں. مولود کعبہ، یہ بہت بڑی فضیلت. دنیا میں امام علی کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہے، اور کتنوں نے تو آہیں بھری ہیں، کتنوں نے تو حسرتیں کی کہ کاش ہم کو یہ فضیلت نصیب ہو جاتی. اگر ادھر سے ہم یہ کہیں کہ نازل ہوتے ہیں یا ظہور کرتے ہیں تو پھر وہ خانہ کعبہ میں ولادت امام علی کے مسئلے کو کس طرح سے حل کریں گے؟ لہذا ہم کو جب ہم امام کو خطاب کر رہے ہوں، جب ان کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی طرف، تو ان القاب کے ذریعے سے ہم استفادہ کریں کہ جو ہم کو قرآن نے یا معصومین نے بیان کی. جی اس میں آغا نے اشارہ اچھا کیا ہے کہ یہ جو بحث ہے، یعنی یہ جدید بحث ہے، یعنی ہمیں تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی. آپ مثلاً غیبت صغریٰ سے پہلے حضور کے زمانے میں بھی چلے جائیں تو اصلاً سوال بھی اس طرح کے نہیں ملتے کہ کوئی آگے سوال کرے امام سے کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے یا نزول یا ظہور ہوتا ہے. اس طرح کے کوئی سوال نہیں ملتے. علماء کی اگر کتابیں جا کے مطالعہ کریں تو وہاں بھی اس قسم کی کوئی بحث نہیں ملتی ہے. تو بالکل بحث کا گم ہو جانا ان زمانوں کے اندر کہ جہاں ہونی چاہیے تھی، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بحث جو ہے وہ ایجاد کی گئی ہے، ورنہ نہیں تھی. اور اس کے برعکس کیا ہے، جس طرح آغا نے اشارہ کیا ہے، ولادت کی تعبیر ہمیں زیارت ناموں میں بھی ملتی ہے. مثلا رجب کی جو زیارت ہے اس میں جب آئمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے 2 آئمہ کا، وہاں کیا ہے، مولود کا لفظ ہے. مولا علی کے لیے جو ہے وہ مولود کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور جتنی بھی آئمہ کی ولادت کا تذکرہ روایات میں ہوا، ولدا، والدہ، باب بھی اسی نام سے باندھے جاتے ہیں، باب مولود. اگر اس کے اندر قباحت پائی جاتی اس لفظ کے اندر تو ہم سے بڑے تو شیعہ وہ تھے، ہم سے زیادہ درد رکھنے والے تشیع کے تو وہ شخصیات تھیں کہ اگر وہ ہمارے لیے زحمتیں نہ کرتے تو آج تشیع اس طریقے سے ہم تک نہ پہنچی ہوتی. جناب کلینی ان سے بڑی، جس نے 20 سال زندگی کے صرف کیے ایک کتاب دینے کے لیے الکافی کی، تو اپنی زندگی پوری صرف کر دی کہ آئمہ کی حدیث ہم تک پہنچے. تو اگر یہ الکافی ہم تک نہ ہوتی تو ہم امام کے زمانے کے ساتھ متصل نہ ہو سکتے، چونکہ روایات ہیں جو ہمیں آئمہ کے حضور پہ لے جاتی ہیں اور ہمیں متصل کرتی ہیں اس زمانے کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ اس ظہور کی جو بحث چھڑی ہے نا، آہستہ آہستہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بحث چھڑی کیوں تھی. آپ زیادہ ناظر ہیں اس بات کی طرف، سوشل میڈیا میں بالآخر آپ کا کام جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جناب محسن کی شہادت کہ بہت ہمارا، آپ یوں کہہ لیں کہ جب بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مظلومیت کا پہلو ہے، مظلومیت کا پہلو ہے بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ ہمارے نامور خطیب باز جو ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ولادت کا انکار کر سکیں، یہ ظہور کو ثابت کر سکیں اور ولادت کا نہیں. باقاعدہ اپنی تقریر میں وہ انکار کر چکے ہیں کہ جناب محسن باطن میں نہیں تھے بلکہ کیا ہیں، وہ ہاتھ میں تھے، وہ سکت ہو گئے یعنی گر گئے. جب دروازہ گرا تو ہاتھ میں تھے. تاریخ کے کسی پنے کے اندر جو ہے وہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے. تو اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے نظریے کو گھڑا گیا اور کہاں پہنچانا ہے ان کو، کہ تشیع کے اندر انتشار پیدا کرنا اور اس مظلومیت کو کہ جو بیان کی جاتی ہے وہ مظلومیت کو ختم کیا جائے. اور اس طرح کی دوسرے اور بھی بہت سارے مفاسد اس کے اوپر آتے ہیں کہ ابھی چونکہ موضوع یہ نہیں ہے اس پہ تفصیل. بہت زبردست ہو گیا، چونکہ یہ شبہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، مومنین کے درمیان پایا جاتا ہے اور اتنی گفتگو کافی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز جو عوام میں رائج بھی ہے،
اور جیسا کہ ابھی آپ نے رسومات کے بھی حوالے سے بات کی، تو بعض لوگ اس کو رسم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بعض لوگ اس کو روایات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ یہ کہ جب بھی امام زمان کا نام آتا ہے تو ہم ایک تو تقریباً کھڑے ہو جانا، یعنی جیسے ہم دعائے توسل پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائے توسل میں آپ باقی ائمہ کے جب ان سے وسیلہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہوتا ہے تو آپ بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی امام زمانہ کا نام آئے گا، یعنی وہ پیرا آئے گا جہاں پر امام زمانہ کا تذکرہ ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں گے اور سر پہ ہاتھ رکھیں گے. تو یہ جو دو چیزیں، کھڑے ہو جانا، سر پہ ہاتھ رکھنا، آیا اس کا ریشہ، اس کی بنیاد ہمیں روایات میں ملتی ہے یا اس کا تعلق بھی فقط کلچر سے ہے؟ نہیں، یہ امام زمانہ کے نام پہ کھڑے ہو کے ان کا احترام کرنا، اس کا ریشہ خود روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حضرت کا نام لیا گیا، البتہ نام سے مراد القاب، نام تو یوں بھی نہیں لیا جاتا تھا حضرت کا، تو حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام خود پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہو گئے احترام کے لیے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ چونکہ روایات میں اس طرح کی روایات ہمارے پاس موجود ہے جس میں حضرت کا نام جب آیا تو معصومین نے کھڑے ہو کے احترام کیا. دوسرا یہ کہ ہمارے زندہ امام ہیں، وہ زندہ امام سے مراد یہ کہ ابھی ان کی امامت جاری و ساری ہے، وہ اس کی وجہ سے بھی ایک قربت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ایک کلچر بھی بن گیا ہے. اگر چونکہ یہ کلچر روایت کے سائے میں بنا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کا احترام کریں. البتہ آپ دیکھیں ہندوستان پاکستان میں میں نے خواتین کو خاص طور سے دیکھا ہے کہ وہ اگر کسی مسجد کی طرف سے بھی گزر رہی ہیں تو اس کا احترام کرتی ہیں. وہ احترام صرف اس لیے کہ اس کی نسبت خدا کی طرف ہے. امام بارگاہ کو دیکھ لیا، اس کا احترام کیا، یا وہ چیزیں جو اہل بیت سے متعلق ہیں جیسے عزاداری میں علم، تابوت، تعزیہ، اس کا احترام کرنا. اسی طرح سے یہ ایک احترام کا جو پہلو ہے وہ نسبت سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پروردگار کے نمائندے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ہم ان کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا اگر ان کا نام آتا ہے تو ہم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ چیز میں نے ایران میں بھی علماء کے درمیان دیکھی، مجالس میں دیکھی کہ جب کسی عالم نے یہ چاہا کہ پبلک کو آگے بلانا چاہیں مومنین کو، تو انہوں نے کہا میں امام کا نام لے رہا ہوں، آپ سب کھڑے ہو جائیں گے. تو سب امام کا نام سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ گئے. لیکن حقیقت میں یہ کہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں جن روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر امام زمانہ کے نام پر احترام کیا. جی، انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی روایت جو ہے وہ بیان کی ہے. ایک اور روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، انہوں نے بھی اسی قسم کا فعل جو ہے وہ انجام دیا. اور پھر روایت میں ہے کہ جب آپ پکارتے ہو امام کو تو وہ متوجہ ہوتے ہیں آپ کی طرف، تو اس توجہ کی خاطر جو وہ توجہ کرتے ہیں اس میں آپ کا احترام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ احترام کھڑے ہو کر جو ہے وہ بیان کیا تھا. اس میں ایک نقطہ میں اضافہ اس طرح کروں گا، ہمارے معاشرے میں بعض ایسے افراد موجود تھے کہ ممکن ہے ایک عالم آ کر کہے کہ یہ روایتیں میرے نزدیک جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں. تو بعض ایسا دیکھا گیا ایک جگہ پر کہ امام کا نام آیا، سب امام کے نام پر جو ہیں وہ احتراماً کھڑے ہو گئے، لیکن وہ شخصیت جو ہیں وہ کھڑی نہیں ہوئی. جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا باقی ائمہ سے تو کوئی فرق نہیں ہے، جب ہم باقی ائمہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ان کے لیے کیوں کھڑے ہوں. تو انہوں نے ایک اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جس طرح اشارہ بالآخر روایت میں ہے، اگر وہ روایت فرض کریں سندن ضعیف بھی ان کے نزدیک ہو تو یہ بات بہتر جانتے ہیں ماہرین کہ ہر ضعیف سند جھوٹی نہیں ہوتی ہے. تو ایک شاہد بن سکتا ہے کہ ایک ہمارے پاس فرہنگ اور کلچر موجود ہے، اس کلچر کے پیچھے پھر ہمیں اگر ایک حدیث بھی مل جائے، 2 حدیثیں بھی مل جائیں، تو یہ انسان میں اطمینان پیدا کرتی ہیں کہ حتماً یہ ہمارے ائمہ کی طرف سے تعلیم شدہ یہ کلچر ہے. کھڑا ہونا جو ہے، اب دیکھیں کھڑا ہونا جو ہے وہ کسی ایک ملک کی فضا یا کسی ایک ملت کی فضا کے ساتھ خاص نہیں ہے. ایران میں ہوں تب بھی کھڑے ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہوں تب بھی کھڑے ہو رہے ہیں، عراق میں جائیں تب بھی کھڑے ہو رہے ہیں. یعنی جہاں بھی آپ کو تشیع نظر آتی ہے، جب امام کا نام لیا جاتا ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو ان مختلف اس طریقے سے فرہنگوں میں، کلچرز کے اندر ایک ہی عمل ایک جیسا انجام پائے تو یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ حتماً اس کے پیچھے کوئی دینی عنصر موجود ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ
امام زمانہ علیہ السلام کی جو غیبت ہے وہ ایک خارق العادہ ہے، اور ہم امام کی جو ہے وہ غیبت کا زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور زندہ امام کی اور امام کے حی ہونے کو مانتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. تو ایک ایسا عمل کی ضرورت ہے کہ انسان انجام دے، اور ہر دیکھنے والا ایک دفعہ پوچھے تو صحیح کہ یہ جب نام لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. لوگوں کے ذہن میں سوال ایجاد کر دینا خود کیا ہے، یہ عمل جو ہے اس کے لیے ضروری قرار دے دیتا ہے کہ ہم اس طرح کا اس عمل کو باقی رکھیں. آپ کہیں بھی اگر کھڑے ہوتے ہیں، ناشنا آدمی فوراً پوچھتا ہے یہ کیا ہوا، پہلے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، فوراً ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے آخری امام ہیں اور وہ حی و حاضر ہیں، اور ہم جب ان کا نام آتا ہے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس مسئلے کی وضاحت کی کہ جب امام کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک اور اہم چیز کہ جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا واضح کریں اور لوگوں کو متوجہ کریں. پہلے تو ان سوالات، آیا اس طرح کے سوالات کرنا، یعنی ایک میں کلی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے سوالات کرنا کہ جن کا کوئی عملی فائدہ کوئی خاصہ نہ ہوتا ہو، اور ایک تو اس کی طرف بھی آپ متوجہ کیجیے گا. دوسرا یہ کہ یہ سوال کیا جاتا ہے، اب یہ سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ امام زمان جو ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہیں، پیدا ہو چکے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ امور کے جو ایک انسان کی زندگی میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک امر کیا ہے، ازدواج ہے، شادی ہے. تو ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے. ہم بھی جب طلبگی سے پہلے ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا تھا، جب تک ہم نے اس کا جواب حاصل نہ کر لیا یہ سوال ہمارے ذہن میں تھا کہ آیا امام نے شادی کی ہے یا نہیں کی. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ دونوں علماء کرام وضاحت سے بیان کر دیں. دیکھیے، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں لیکن کوئی ہم کو خاص کا فائدہ نہیں ہے. فائدے سے مراد یہ کہ ہدایت میں دخیل نہیں ہے. امام نے شادی کی ہو یا امام نے شادی نہیں کی ہو، اس سے ہماری ہدایت کا کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر مومنین کی طرف سے سوال آیا تو ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کا جواب دیں. اس میں کچھ واقعات اور بعض روایات جو بیان ہوئی ہیں، اور مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بہار میں ایک الگ سے باب قائم کیا. الباب اسی لیے قائم کیا کہ ان کے نزدیک یہ چیز معتبر نہیں تھی، اس لیے باب الگ سے قائم کیا اور بتایا کہ جزیرہ خضرہ میں امام کی حکومت ہے اور وہاں ان کے بچے ہیں، اس طرح کی بات. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات معتبر نہیں ہے اور قابل اعتبار بھی نہیں ہے، اس پہ ہم بھروسہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. کہ کیونکہ امام کی شادی کے مسئلے کو اگر حل کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو غیبت سے جا کے مسئلہ تھوڑا سا ٹکرا جائے گا. جب غیبت کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ امام کی جان کو خطرہ ہے. جان کو خطرہ کس طرح سے ہے کہ اگر دشمن کو معلوم ہو گیا کہ امام فلاں مقام پہ ہیں، فلاں مکان پہ رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دشمن وہاں تک پہنچ جائے. تو یہ چیز شادی سے تھوڑا سا آ کر ٹکرا جاتی ہے. جب امام شادی کریں گے بالآخر تو کسی ایک خاندان میں جا کے شادی کریں گے، آپس میں تعلق داری ہوگی، رشتہ داری ہوگی، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوگا، یا کم سے کم جس خاتون سے امام شادی کریں گے اس سے تو تعلقات ہوں گے، آنا جانا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ جا کر دشمنوں کو بتا دے کہ جس امام کو تم تلاش کر رہے ہو، جو تمہاری حکومت کو گرا دے گا، جو تمہیں ختم کر دے گا، وہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا غیبت سے ٹکرانے والی بات ہے، متضاد بات ہے یہ. دوسری بات یہ کہ اس طرح کی جو روایات تاریخ میں یا کتابوں میں ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کہ جزیرہ خضر، آج برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے ہاں، برمودا ایک زمانہ تھا کہ جب امام زمانہ پہ گفتگو بہت کم ہوتی تھی، انسٹیٹیوٹ نہیں تھے، متخصصین نہیں تھے، تو اس طرح کی باتیں وہ لوگ پڑھتے تھے ممبر سے بھی. کہ بعضوں نے تو دعویٰ کیا کہ امریکہ کی جتنی جرت ہو تو اس جگہ پہ جہاز اڑا کے دکھائے یا وہاں نہ. وہ ایک پانی ہے وہ، اور اس پانی پہ ابھی بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ کشتیاں چلتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ امام کی حکومت صرف پانی پہ ہے. تو امام کی حکومت پوری دنیا پہ، یہ پوری دنیا ان کی حکومت کے انڈر آتی ہے. تو اس طرح کے ہمارے پاس جو واقعات آئے ہیں وہ بڑے تفصیلی ہے. وہ جزیرہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں. وہ متناً بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور سنداً بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لہذا یہ جو امام کی شادی کا ابھی تک جو ہمارے بزرگان ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، وہ اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پھر اس وقت جو بحث ہوتی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ثابت کرنے کی کوشش یہی کرتے ہیں کہ امام کی شادی نہیں ہوئی ہے.
اور یہ ہمارے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں. جناب عیسیٰ کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی, جناب مریم کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی. تو وہ شادی پہ اس لیے اتنا زور دیا جاتا ہے کہ ہم آپ شادی کریں, کیونکہ ایک عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے ہمارے لیے کہ جہاں بغیر شادی کے ہم اپنے کو گناہوں سے بچا نہیں سکتے. صحیح. کہ اگر اس وقت ہم نے اگر تاخیر کی, اور یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی مشکل ہے کہ ہمارے معاشرے کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی کس ایج میں کرنا ہے ان کو. بالکل ایسے ہی. کہ اگر ایج گزر جاتی ہے تو وہ بہت سے مسائل, اخلاقی مسائل پیش آتے ہیں. لیکن اس طرح کے اخلاقی مسائل, گناہ کا تصور تو امام زمانہ سے نہیں ہے کہ اگر اس ایج میں شادی نہیں ہوئی, اور ابھی نہیں ہوئی. انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے, روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ دیکھ کے کہیں گے تو ابھی جوان ہیں, ان کے اوپر تو زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوا, تو ممکن ہے کہ اس زمانے میں امام کی شادی ہو جائے. تو اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں. اس میں ایک نقطہ یہی ایڈ کروں گا کہ مہدویت ایک ایسا موضوع ہے کہ ہماری معارف کی دنیا میں اس میں تحقیق سب سے زیادہ چاہیے. بالکل ایسا ہی. یہ کسی اور سوال کے ضمن میں اس کی تھوڑی تفصیل عرض کروں گا, کیونکہ مہدویت کا موضوع جو ہے وہ تمام امتوں میں مشترک رہا ہے, اور اس میں روایات کو جعل کرنا, گھڑنا, اس کا جو محرک ہے نا وہ بہت زیادہ رہا ہے. اس کی مہدویت کے موضوع کے ساتھ ہی رہتے ہوئے میں اس ازدواج شادی والے معاملے کو تھوڑا سا, آقا نے تو ایک رائے بیان کر دی ہے ایک بہترین انداز میں, اور محققین کی یہی نگاہ ہے. لیکن ہمارے سامنے اگر دیکھیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے, بالکل, کہ دو رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ ہم اگر بعض زیارات اور دعاؤں کی طرف دیکھتے ہیں یا بعض حدیثوں کی طرف, تو وہاں پر ولد کا لفظ آیا ہوا ہے, اولاد کا تذکرہ جو ہے نا اس طریقے سے آیا ہوا ہے. مثلا جیسے آپ دیکھیں شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ کے اندر روایت ہے, تو وہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ لا یطلع علی موضعہ احد من ولدہ, کہ کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں جانتا ان کی اولاد میں سے. تو اب یہاں سے بعض علماء نے یہ استنباط کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ من ولدہ, کہ وہ ان کی اولاد میں سے کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں جانتا. یا اسی طریقے سے مثلا ایک اور جگہ پر جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہم اعطہ فی نفسہ و اہلہ و ولدہ, کہ ان کو جو ہے وہ آپ سکینہ و خوشحالی عطا فرما, ان کے اہل میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی. تو یہ وہ چیزیں سبب بنی ہیں کہ جن سے ایک رائے یہ قائم ہو کہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ازدواج کی ہے اور ان کی اولاد موجود ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا آقا کہ نکاح سنت ہے. جی ہاں, ایک یہ عمومی دلیل ہے. یہ جس طرح آقا نے تو اس کی طرف اشارہ ایک ضمناً رد ہو بھی گیا اس کا, کہ ایک عمومی دلیل سے استفادہ کرتے ہیں کہ سنت مؤکد ہے, اور امام جو ہے وہ مستحبات اور سنت مؤکدہ کو جو ہے وہ انجام دیتا ہے. تو یہ چونکہ سنت مؤکد ہے بس اس کو انجام دینا چاہیے. تو جواب اس کا ایک تو یہی ہے کہ جناب طوسی کی جو روایت ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جو نعمانی نے روایت نقل کی ہے اس میں ولدے کا لفظ نہیں ہے, ولی کا لفظ ہے. صحیح. تو فرماتے ہیں کہ اور جہاں پر بھی اس مسئلے میں غیبت نعمانی اور شیخ طوسی میں اختلاف روایت میں آ جاتا ہے تو مقدم غیبت نعمانی ہے. تو لہٰذا ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ یقیناً ولدے کا لفظ موجود تھا روایت میں اور ہم اس سے استنباط کریں کہ ان کی اولاد موجود ہے. یا مثلا جس طرح یہ روایت موجود ہے کہ ان کی اولاد میں خوشحالی عنایت فرما اور اس طریقے سے, تو یہ بھی بلا فصل یا اسی زمانے میں جب امام موجود ہیں غیبت کے اندر اس پہ دلالت نہیں کرتی کہ کہا جائے کہ چونکہ یہاں پر اولاد کا تذکرہ آیا ہے, دعا بس یہ کی جا رہی ہے کہ جب امام کی اولاد ہو تو ان کو خوشحالی اور سکینہ اور یہ چیزیں عطا فرما. اب اس کے لازمہ یہ نہیں ہے کہ جب امام موجود ہیں اسی وقت ان کی اولاد بھی موجود ہو. امام ظہور میں جب آئیں گے ازدواج کریں گے, ان کی اولاد ہوگی اور پھر یہ دعا ان کو شامل حال ہو جائے گی. تو یہ تھی. دوسری جو نظریہ ہے آغا نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے, وہ رائے یہ ہے کہ امام جو ہے ان کی شادی نہیں ہوئی. اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ کے اندر ہی ہے. وہاں پر اس طریقے سے بیان ہو رہا ہے کہ لا یکون الامام الا ولہ عقب, ہر امام کی کو اولاد ہے.
الا الامام الذی یخرج علیہ الحسین بن علی فانہ لا عقب لہ، کہ لیکن اس امام کی اولاد نہیں ہے کہ جس کے زمانے میں امام حسین رجعت فرمائیں گے۔ اب یہ روایت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ امام جو ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا دونوں رائے کے اوپر دلیل موجود ہے، لیکن جو تقویت رکھتی ہے نظریہ، وہ نظریہ یہ ہے جو آغا نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کا، کہ محققین ابھی یہ فرماتے ہیں کہ ابھی امام نے شادی نہیں کی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ مربوط نہیں ہے، نہ ہماری ہدایت سے اس کا کوئی تعلق ہے، امام کی اپنی فردی زندگی سے مربوط ہے۔ اب امام نے شادی کی ہو یا نہ کی ہو یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں اس کے نتیجے میں جو نتیجہ دلیل سامنے آئی ہے اور جو نظریہ سامنے آیا وہ یہی ہے۔ چونکہ یہ جو بات کی جاتی ہے اس کا ہمارے پاکستان میں جو آگا ہم نے مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کہ کچھ کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں، جیسے قاضی نور اللہ شوستری کی مجالس المومنین، اور اسی طرح دیگر ایسی کتابیں جو ترجمہ ہوئی، اس میں جزیرہ خضرا کا، چونکہ جزیرہ خضرا کو نقل جو ہے وہ بہت سے علماء نے کیا ہے، اعتماد نہیں کیا۔ اب چونکہ عوام کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نقل کر دیا تو گویا وہ اعتماد کرتے ہیں اس بات پہ، جیسا کہ آپ نے خود بیان کیا کہ بہار الانوار میں علامہ نے الگ سے ایک باب قائم کیا ہے جو اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس کو قابل قبول نہیں جانتے، اور خود علامہ نے اس بات کو کہا ہے، یعنی بیان کیا ہے کہ میں نے اس واقعے کو جو منابع ہیں، معتبر منابع ہیں، ان میں نہیں پایا، کیونکہ بڑا فاصلہ ہے، پہلی بار اس کو علامہ مجلسی نے نقل کیا، تو یہ اس کے جو ادوار گزرے ہیں وہ کیا ہیں، دور گزرا ہے، اس سے پہلے کس نے بیان کیا، اس سے پہلے کس نے بیان کیا، وہ سند جا کے نہیں مل رہی ہے کہیں پہ، تو جب سند نہیں مل رہی تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور خود واقعے کے اندر جو نشیب و فراز ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل، چونکہ عوام اسی چیز کو بیس بنا کر یہ نظریہ قائم کیے بیٹھی ہے کہ امام کی، چونکہ اس واقعے کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے جو چند صفحے ہے، اور اس کے یعنی میں چاہوں گا کہ مختصر کریں اس کو اور پھر اگلے سوال کی جانب چلیں، وہ نظریہ یہ قائم کیے بیٹھی ہے کہ اس واقعے میں آیا ہے کہ ایک جزیرہ ہے، وہاں پہ امام کی اولاد رہتی ہے۔ تو یہاں سے ہم فقط اتنا تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ گتھم گتھا ہوا جائے، کیونکہ اگر مثال کے طور پر ایک آغا اس کی تائید کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے آغا نے تو اس کی تائید کی تھی، یا آپ کے آغا تو اس کو رد کر رہے ہیں، تو اس کو ایسا کوئی مسئلہ نہ بنایا جائے کہ جو عقیدے کا مسئلہ ہو کہ جس پر اگر آپ اعتقاد نہیں رکھیں گے تو اس کے اوپر سزا ملے گی آپ کو۔ دوسرا یہ کہ جزیرہ خضرا کو اگر آپ دیکھیں، وہ اس واقعے کو پڑھیں، تو ایک آپ خود امام کے حوالے سے آیا ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جزیرہ ہے، وہاں پر امام کی اولاد نہایت آسائشوں میں رہ رہی ہے، امام کی اولاد جو ہے وہ بہت ہی سہولیات کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، جبکہ شیعہ امت پریشان، قتل و غارت اور یہ ساری چیزیں، آیا خود آپ اس چیز کو تصور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ فیصلہ آپ مومنین نے کرنا ہے۔ امام زمانہ سے مربوط ایک اہم مسئلہ کہ جس کو اس انداز سے بیان نہیں کیا گیا، یعنی اس کی تبیین یوں نہیں کی گئی جس طرح سے کی جانی چاہیے تھی، جیسا کہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ مومنین ملاحظہ کر رہی ہیں کہ مہدویت کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو دقیق نہیں ہیں، یعنی ان کو دقیق صورت میں پیش نہیں کیا گیا، اور بہت سی چیزوں کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ لوگ فقط اسی کو مہدویت سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ غیبت کا ہے۔ تصور یہ کیا جاتا ہے، اور ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سوال جو کیا جا رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ غیبت کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ آپ کا امام کہاں ہے، مجھے دے نمبر، میں نے رابطہ کرنا ہے، کوئی جی میل ہو، کوئی ایڈریس ہو، یعنی یہ سوال بتا رہا ہے کہ یہ شخص جو اشکال کرنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، وہ غیبت کے مفہوم کو نہیں سمجھ پایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے کہ ہم غیبت کے مفہوم کو اس انداز سے بیان نہیں کر پائے جس کی وجہ سے مخالف بھی اعتراض کر رہا ہے، اور نادانی میں کچھ اپنے بھی وہی مفہوم لیتے ہیں غیبت کا۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بیان کریں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، غیبت آپ یوں کہہ لیں کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جب بحث آتی ہے، اور مہدویت جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ یوں کہہ لیں رکن رکین یہی ہے، بنیادی ترین سوال یہی ہے کہ غیبت کیا ہے، کیوں ہے، اور کیسے ہے۔ یہ چند سوال جو ہیں اس کے متعلق ایجاد ہوتے ہیں، اور تشویش بھی جو پائی جاتی ہے معمولاً اسی قسم کے مقام پر اور اسی قسم کے سوالوں کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ غیبت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں
کہ امام جو ہیں بالآخر اگر ہادی ہیں، ہدایت کرنا ان کا فریضہ ہے، جیسا کہ تشیع کا ماننا یہ ہے کہ نبوت کے بعد ہدایت ہادی کا سلسلہ رکا نہیں ہے اور وہ امامت کی شکل میں تسلسل جاری و ساری ہے، تو پھر امام جو ہیں وہ غائب کیوں ہوئے؟ سوال غیبت کا جب بھی آتا ہے تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ غائب بنیادی سوال یہی ہے. جی غائب کیوں ہوئے؟ تو اگر آپ جو ہیں غائب امام کے قائل ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ ہماری طرح ہو گئے کہ پیغمبر کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کوئی روایات ہیں ہمارے پاس، قرآن روایات ہے، قرآن ہے، ضرورت نہیں ہے، یہی ہادی کافی ہے. اب غیبت میں آگے آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب امام نہیں ہے تو ہم اب قرآن اور روایتوں سے ہی ہدایت کو حاصل کریں گے. بالکل ایسا ہی. تو یہ سوال نیچرل بھی ہے، لیکن اگر کوئی تمسخر سے اس بات کو انجام پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، جہالت ہے اس کی مکتب تشیع کے بنیادی عقائد سے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے مومنین، ہمارے جوان جو ہیں وہ قبل اس کے کہ اس جیسے سوالوں کو سن کے تشویش کا شکار ہوں، پہلے مہدویت کے متعلق اچھا علم بھی حاصل کر لیں. بالکل ایسا ہی. اور اس قسم کے سوالات ایک نعمت بھی ہیں کہ ہمارے جوان اگر سادہ زندگی گزار رہے ہوں تو پڑھنے کی کوئی کہہ لیں کہ کوئی محرک ان کو مل نہیں رہا ہوتا تو وہ اپنی عادی زندگی میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن اس قسم کے جب سوالات اٹھتے ہیں تو یہ ایک نعمت اس اعتبار سے بن جاتے ہیں کہ کم از کم علماء کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، کتابیں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے ایک نعمت ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے اس سوال کا جواب اگر دیا جائے بہت تو تفصیل ہے، لیکن میں خلاصہ کر کے بیان کرتا ہوں کہ امام اور امام کے ہادی ہونے کے حوالے سے ہمارا جو آپ یوں کہہ لیں کہ نظریہ ہے وہ یہ کہ امام جس طریقے سے ظاہر میں رہ کر ہدایت کرتا ہے اسی طریقے سے امام غائب رہ کر بھی ہدایت کر سکتا ہے. چونکہ امام جس کی امامت کے ہم قائل ہیں یہ جہاں پر ظاہری طور پر دین کے حفظ کرنے کا ذمہ دار ہے کہ دین کو حفظ کرے اور اس کو اجرا کرنے کی کوشش کرے معاشرے کے اندر، وہاں پر جو ایک باطنی ہدایت ہے وہ بھی ذمہ داری ہے امام کے اوپر. تو امام اگر غائب ہو بھی صحیح، ہادی اگر غائب ہو بھی جائے تو وہ ہدایت کا اپنا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھ سکتا ہے، جیسے کہ رکھا بھی گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہ جب کوہ طور کے اوپر جاتے ہیں تو اب امت میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن آیا ہدایت کا سلسلہ رک گیا تھا؟ نہیں، رکا نہیں ہے، موجود تھا جناب ہارون کے ذریعے بھی. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو نواب خاص موجود ہیں اور ان کے نواب عام فقہا کی صورت میں بھی ہدایت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہی عرض کر رہا تھا کہ جو ولایت تکوینی اور ہدایت باطنی کی ذمہ داری بھی امام کے پاس ہے وہ بہتر انداز میں جو انجام دے رہے ہیں. کہ تفصیلی گفتگو ہے اس میں، ابھی میرے خیال میں اگر گئے تو پوری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اسی میں چلی جائے گی. اور میرے خیال میں اس کو ایک عنوان دینا چاہیے. آپ کیا اس پہ بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، قبلہ نے بہت اچھے مسئلے کی طرف اشارہ کیا. میں اس کو صرف ایک جملے کے ذریعے سے کامل کر دوں کہ اصل میں مشکل یہی ہوتی ہے، جو سوال جو پیدا ہوتا ہے، جو شبہ ایجاد ہوتا ہے کہ جب وہ ہے نہیں تو ہدایت کیسے کرتے ہیں، ہدایت کیسے کر رہے ہیں. اصل مشکل ہے. اگر قرآن کو آپ دیکھیں تو قرآن نے ہدایت اور گمراہی کے لیے سامنے آنا، بولنا، حرکت کرنا، جس میں کو دیکھنے کو شرط قرار نہیں دیا ہے. مثال کے طور پہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے لوگوں کی کثیر جماعت کو گمراہ کر دیا. تو بت تو نہیں بولتے. کس بت نے آ کے آپ سے کہا کہ آگر میرے سامنے سجدہ کرو؟ خود وجود بت انسان کو گمراہ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ آئیں، قرآن نے دو چیزوں کو ہدایت کا منبع قرار دیا ہے. اپنا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، تو خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. لیکن کتنے ایسے جنہوں نے آج تک خانہ کعبہ کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا؟ جو لوگ حج کرنے نہیں گئے، کیا ان کے لیے خانہ کعبہ ہدایت نہیں ہے؟ بالکل ہدایت ہے. یا قرآن کے لیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، اس کی ہدایت بڑی قوی ہے. مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ایک روایت کے ذریعے سے جو عرض کیا ہے اور ایک تشبیہ دی ہے کہ امام زمانہ پردہ غیب میں اسی طرح سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں جیسے سورج بادلوں کے پیچھے جانے کے بعد. سبحان اللہ. کوئی انکار نہیں کر سکتا، دکھ نہیں رہا ہے،
سورج نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے آج امام زمانہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ان کے آثار نظر آ رہے ہیں. وہ آثار کیا ہے؟ اس زندگی کا، اس نظام کائنات کا اپنی جگہ پہ جاری و ساری رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین پہ، اس دنیا میں کوئی حجت خدا زندہ ہے جس کی زندگی کی وجہ سے ہم سب زندہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہوگا. خود اب غیبت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے ہاں کثرت سے روایات پائی جاتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق، جو غیبت کا تعلق ہے، وہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے اور آپ علماء سے بھی استفادہ کریں گے کہ آیا امام جو غائب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. غائب سے مراد وہ خود شخص کو غائب لیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو غیبت کا کنسیپٹ ہے وہ شخص ہاں کی دیکھیں، یہاں غیبت پر کا نہیں ہے. دو چیزیں ہیں. ایک ہے غیبت عنوانی اور ایک غیبت شخصی. غیبت شخصی کا مطلب ہے کہ خود شخص جسم کے ساتھ غائب ہے. وہ جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ جزیرہ خضرہ میں امام موجود ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ امام جزیرہ خضرہ میں بیٹھے ہوئے تو یہ غیبت شخصی ہو گئی. ایک شخص ہے جو اپنے جسم کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ غیبت عنوانی ہے، یعنی شخصیت کے عنوان سے. شخصیت کو کوئی نہیں پہچان سکتا. شخص ہو سکتا، اور روایات موجود ہیں. کتنے ایسے خوش نصیب افراد ہیں کہ جو امام کے ظہور کے بعد کہیں گے کہ ان کو تو ہم نے مینا کے میدان میں دیکھا تھا، ان کو تو ہم نے قربانی کرتے دیکھا تھا. چونکہ بغیر امام کے وجود کے حج تمام نہیں ہوتا. روایت موجود ہے تمام الحج لقاء الامام. تو بہت سے لوگ ایسے ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہو جس نے اپنے زمانے کے امام کو دیکھا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ دیکھ کے پہچان جائے. ہماری زندگیوں میں یہ ہوتا ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر ہمارے پہلو میں آ کے بیٹھ جائے اور ہم کو نہ معلوم ہو کہ وہ ڈاکٹر ہے، تو ہم کیسے اس کے ساتھ سلوک کریں گے؟ لیکن جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثلا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں تو ایک دم سے ہم اپنے کو سیو کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم میں اور دیگر مکاتب فکر میں بعض ایسے اور بھی مسلمانوں میں مکاتب فکر ہیں جو امام کی غیبت کے قائل ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں غیبت کا، لیکن وہ کہتے ہیں غیبت شخصی ہے. اب اس کے اوپر جو اثر مترتب ہوگا وہ بہت عجیب ہے کہ اگر ہم غیبت شخصی کو مانتے ہیں تو کیا اثر ہوگا غیبت عنوانی کو. اگر ہم غیبت عنوانی مانتے ہیں تو ہر وقت ہم آمادہ رہیں گے. پتہ نہیں ہماری کس بزم میں ہمارا امام آ جائے. یہ مثلاً ممکن ہے عوام کے لیے تھوڑا سخت ہو جائے کہ غیبت عنوانی اور غیبت شخصی، مثلاً اس کو اگر میں اس کو اور ایک جملے آسان میں کر دیتا ہوں، تھوڑا اس سا کو آسان کر اگر دیتا ہوں. کریں اس کو. اگر انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو انبیاء میں تقریباً 13 سے 14 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے غیبت اختیار کی ہے. تو اس سے ایک بات اور ثابت ہو جاتی ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کوئی نئی چیز نہیں جس کا انکار کر سکیں. اس انبیاء کی غیبت میں سے ایک غیبت جناب یوسف کی غیبت ہے. جناب یوسف تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی اناج لینے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں، بھائی کو دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے ہیں. یا خود مصر کے لوگ یوسف کو دیکھ رہے ہیں، یوسف کے وجود کے اندر جو ہدایت کا پیکر چھپا ہوا ہے نبی ہونے کی حیثیت سے وہ کوئی نہیں پہچان پا رہا ہے. یعنی نبی ہدایت کر رہا ہے وہاں پر، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ عنوان نبی ہدایت کر رہا ہے. یا بھائی یہ نہیں جانتے کہ یہ میرا وہی بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. تو دیکھیں شخصیت پنہان ہے، پوشیدہ ہے، جسم سامنے موجود ہے. امام کا بھی یہی غیبت کا مسئلہ ہے کہ امام ہمارے سامنے، ہماری بزم میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو کیا ہم اپنی محفلوں میں کوئی خرافات کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کو یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارا امام ہماری مجلسوں میں آ سکتا ہے تو ہم مجلسوں میں کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو خلاف شریعت ہو. تو یہ تو اور بھی اخلاقی پہلو ہمارے اندر پیدا کر دے گا کہ اگر ہم غیبت عنوانی کو مان رہے ہیں. بہت زبردست ہو گیا گا. اس میں ایک تو روایت کا میں اضافہ کروں گا تھوڑا سا. میں چاہتا ہوں کہ جو ایک نظریہ بیان ہوا ہے، چونکہ روایات بالآخر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، روایات موجود ہیں. شخصی اور عنوانی کے حوالے سے ہماری بات ہوئی کہ غیبت کی نوعیت کیسی ہے. تو ہمارے پاس دو قسم کی تعبیریں جو ہیں وہ روایات میں موجود ہیں. مثلاً ایک تعبیر یہ ہے کہ یغیب عنکم شخصو، کہ آپ سے ان کی جو شخص ہے، شخص جو ہے وہ غائب ہے. یا لا یرا جسمو، اس کا جو ہے وہ جسم نہیں دیکھا جا سکتا. یہ اس شخصی غیبت کے اوپر. شخصی غیبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرد اس معاشرے میں رہتا ہی نہیں ہے، یعنی جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں رہتا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور. جس طرح وہ افسانہ ہے، بعضوں نے کہا کہ وہ جزیرہ خضرا میں ہے نا، وہ کہیں اور بھی ہوں، تو جہاں بھی ہوں شخص الگ سے ہے، الگ الگ زندگی گزار رہا ہے. جب ظہور ہوں گے تو امام مثلا اس معاشرے میں آئیں گے. لیکن دوسری طرف جو انہوں نے رائے بیان کی ہے اس میں بڑی واضح اور صریح جو ہے وہ روایات موجود ہیں پچھلی روایات کی نسبت سے. شیخ طوسی علیہ رحمہ نے بھی اس کو نقل کیا اور جناب شیخ صدوق نے بھی ان کو نقل کیا ہے کہ واللہ ان صاحب ھذا الامر لیحضر الموسم
کل سنتن، کہ جو حج کا موسم ہے ہر سال وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. یرن ناسا، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، و یعرفہم، اور وہ ان لوگوں کو جانتے بھی ہیں، و یرونہ ولا یعرفونہ، لیکن لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پہچان نہیں رہے. وہی جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے عنوانی غیبت کو تشریح کیا ہے، وہ اس روایت کے اندر جو ہے بڑے آسان انداز میں جو بیان ہوا ہے. یہاں پر اب ہمارے علماء اس کو جمع کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ تعبیر شخصی ہے یا عنوانی ہے، تو وہ فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اسی طرح شخصی نہیں ہے، شخصیتی ہے، عنوانی ہے، کہ جس کی وضاحت آقا نے کر دی ہے. اور اس کو کہتے ہیں شخص اور جسم کا دکھا نہ جانا، اس کو تعویل اسی میں کرتے ہیں کہ وہ بھی شخصیت کی طرف پلٹ سکتا ہے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں غیبتیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود بھی ہوں. درست ہے، بعض معاشروں میں جاتے ہیں، جیسے موسم کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ پر بھی موجود ہوں. تو جسمانی غیبت بھی مراد لی جا سکتی ہے اور عنوانی غیبت بھی لی جا سکتی ہے. لیکن جو تاکید جس کے اوپر کرتے ہیں ہمارے علماء و ماہرین، وہ اس بات کے اوپر ہے کہ یہ غیبت جو ہے وہ عنوانی غیبت ہے، اور اس کے تربیتی آثار بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی طرف آقا نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. میں بس آپ نے جو سوال کیا تھا اس کو نتیجے پہ لے کے آتا ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ بس یہاں تک معلوم ہو گیا کہ جس امامت کے ہم قائل ہیں، وہ امامت ظاہری ہدایت فقط نہیں کرتا، باطنی ہدایت بھی کرتا ہے، اور جس طریقے سے وہ ظاہر میں رہ کر ہدایت کرتا ہے، اس طریقے سے غائب رہ کر بھی ہدایت کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ اگر امام ہدایت کر رہا ہے غائب رہ کر، تو کم از کم مجھ سے رابطہ تو ہو جائے، کیونکہ جو بھی ہادی بنتا ہے ارتباط اور رابطہ اس کا ہونا چاہیے، لہٰذا مجھے کنٹیکٹ بتاؤ، میں نے کنٹیکٹ کرنا ہے. تو یہاں پھر مطلب واضح ہوتا ہے کہ فلسفہ غیبت اس کو نہیں پتہ. بالکل ایسا ہی، یعنی ایک تو امامت کا فلسفہ نہیں پتا کہ امامت جس کو ہم ہادی مانتے ہیں اور امامت جس شخص کے ہم قائل ہیں اس سے جہالت ہے اس کو، اور دوسری یہ کہ خود فلسفہ غیبت سے آشنا نہیں کہ غیبت کیوں ضرورت پیش آئی ہے، کیوں امام حاضر جو ہے وہ امام غائب میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے حکمت الہی شامل ہے. جب حکمت الہی سر الہی ہے، راز الہی ہے، اور امام نے کچھ عرصے تک غیبت میں رہنا ہے، اور غیبت کا معنی بھی یہ ہے کہ جانتے ہوئے امام سے رابطہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. جب یہ ایک فلسفہ قائم ہے، اور اس کے اوپر بعد میں اگر بات ہوئی تو کریں گے اس پہ، تو مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سوال اٹھانا کہ میرا کنٹیکٹ ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، کیونکہ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آخری امام جو ہے ایک زمانے تک یعنی بالکل غیبت میں رہے. اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ یہ اسرار الہی میں سے ہے، جیسا کہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ امام کی غیبت جو ہے وہ سر الہی ہے، اور جو یعنی خدا کے رازوں میں سے، اگر ہم سر کو بھی تھوڑا سا آسان معنی میں کر دیں، چونکہ بسا اوقات کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ عوام ان کو سمجھ نہیں پاتی، یعنی خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. امام کیوں غائب ہیں، یہ ایک راز ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے خود امام وجہ بیان فرمائیں گے. یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے. اب جو مستشکل ہے، اشکال کرنے والا ہے، وہ یہاں پر خدا کی حکمت پہ جو ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے. اب یہی اشکال کرنے والے سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ دجال کی جانب جب آتے ہیں وہاں پر آپ خود یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ اشکال کرنے والے اگر جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آگاہ ہیں، ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، کہ دجال کی طرف جب آتے ہیں تو کہتے ہیں دجال پیدا ہو چکا ہے. بخاری مسلم کی روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. خوب کہاں موجود ہے، وہ ایک جزیرے پہ رہتا ہے، ظاہر ہوگا آخری زمانے میں، ظاہر ہوگا جب امام آئیں گے تب ظاہر ہوگا. اچھا، اس کی جو جزیات ہیں اس کے بارے میں کہا کہ یہ خدا کی حکمت ہے، اس پہ ہم خاموش ہیں. وہاں پہ خدا کی حکمت سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن امام مہدی کی جب باری آتی ہے تو یہ خاموش نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ کو کیوں اٹھا لیا گیا، یعنی وہ سبب کیا تھا، اس کے پیچھے کون سی حکمت کار فرما تھی، وہ خدا کی حکمت ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی کیا ہے، غیبت کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے خود یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی مجھے نمبر چاہیے. میاں جب نمبر آپ مانگ رہے ہیں تو پھر یہ چیز تو خود غیبت سے ٹکرا رہی ہے، پھر وہ شخص غائب نہ ہوا. میں کہوں کہ آغا ذیشان کا نمبر مجھے چاہیے، وہ کہیں آغا ذیشان جو ہیں وہ اس کا مطلب حاضر ہیں تو مجھے نمبر چاہیے. تو یہ اشکال کرنے والے کا ہمیں واقعی تعجب ہوتا ہے، اور بڑی خوبصورت انداز سے بہت کم وقت میں آپ علماء نے غیبت کے مفہوم کو بیان کیا. اور واقعاً میں بغیر کسی تعارف کے، جو ہمارے فارسی میں کہا جاتا ہے، کہوں کہ یہ جتنے آپ نے اس موضوع کو، جو ایک سمندر ہے،
غیبت کا فلسفہ اس کو ایک کوزے میں سمیٹا ہے، اور جو ہدایت کے طالب ہیں اور جو واقعاً سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، اگر وہ غیبت کے مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہے، اس مختصر سی گفتگو سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مزید سوالات بھی انشاءاللہ جو کہ ہم تک پہنچے ہیں لیکن اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان کو نہیں شامل کر سکے، ان کے جوابات علماء سے نہیں لے سکے، انشاءاللہ اسی سلسلے کی ایک اگلی پوڈ کاسٹ، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ مومنین کی طرف سے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات لیں۔ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔